بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابیات و صالحات کی کرامات اور ایمان افروز حکایت پر مشتمل خوبصورت بیان۔ با کرامت خواتین۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے، مگر اس سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز پاس نہیں تھی۔ شیخ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اتنے میں ایک اونچے مکان سے بچی نے دیکھا تو کہنے لگی، یا شیخ، آپ وہی ہیں نا جن کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے، اس کے باوجود آپ پریشان ہیں کہ کنویں سے پانی کس طرح نکالوں۔ اس بچی نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیا۔ تھوڑی سی دیر میں کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ کناروں سے نکل کر زمین پر بہنے لگا۔ شیخ نے وضو کیا اور اس بچی سے کہنے لگے، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ اس بچی نے جواب دیا، میں رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ میں دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے درود و سلام کی کتاب ضرور لکھوں گا۔ پھر آپ نے دلائل الخیرات نامی کتاب تحریر فرمائی، جو بہت مشہور ہوئی۔ سبحان اللہ، اس بچی کو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے کیسا عظیم مرتبہ نصیب ہوا کہ اس کے لعاب کی برکت سے کنویں کا پانی بڑھ گیا۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ وہ بچی باکرامت تھی، اس لیے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا۔ بہرحال ہمیں پانی کسی حوض، تالاب یا کنویں وغیرہ میں نہیں تھوکنا چاہیے۔ اس بچی کی طرح ہمیں بھی اپنے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کھڑے ہوں یا چل رہی ہوں، بیٹھی ہوں یا لیٹی ہوں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھتی رہیں کہ اس کا ثواب کی کوئی انتہا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ واحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن رات بارگاہ الہی میں یہی التجا کرتا رہا کہ مجھے جنت میں میرا رفیق دکھا دے، تو مجھے ایک آواز آئی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے عبد الواحد، جنت میں تیرا رفیق میمونہ سودا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ بتایا گیا، کوفہ کے فلاں قبیلے میں۔ میں نے کوفہ جا کر میمونہ سودا کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، وہ تو دیوانی ہے اور بکریاں چراتی ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں اس سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا، آپ جنگل کی طرف چلے جائیے۔ میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول تھی۔ ان کے سامنے بطور ستر نصب عصا پر اون کا جبہ لٹک رہا تھا، جس پر لکھا تھا، یہ خرید و فروخت کے لیے نہیں۔ نیز میں نے وہاں یہ بھی دیکھا کہ بکریاں اور بھیڑیے ایک ساتھ پھر رہے ہیں، کوئی بھیڑیا بکریوں کو کھاتا، نہ بکریاں بھیڑیوں سے خوفزدہ تھی۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میمونہ سودا رحمۃ اللہ علیہ نے میری موجودگی کو محسوس کیا تو نماز مختصر کر کے کہنے لگیں، اے ابن زید، واپس چلے جائیے، وعدے کی جگہ یہاں نہیں، جنت ہے۔ تو میں نے کہا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کو کس نے بتایا کہ میں ابن زید ہوں؟ بولی، آپ کو معلوم نہیں کہ روحیں اکٹھا لشکر تھیں جو ایک دوسرے کو پہچان گئی، وہ باہم محبت کرتی ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے کو نہ پہچانا وہ الگ رہتی ہیں۔ پھر میں نے کہا، مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو کہنے لگی، تعجب ہے، نصیحت کرنے والے کو بھی بھلا نصیحت کی جائے۔ بہرحال مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ پاک جسے دنیا میں کوئی چیز دے، پھر وہ دوبارہ اس کا طلب میں رہے تو اللہ پاک اپنی خلوت کی محبت اسے چھین لیتا ہے اور قربت کی دوری سے اور انسیت کی وحشت سے بدل دیتا ہے۔ پھر یہ اشعار کہنے لگی، وہ حساب یعنی اے وہ واعظ جو حساب کے لیے کھڑا ہے اور لوگوں کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے ڈانٹ رہا ہے، یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ تو برائی سے روکے، جبکہ حقیقتاً تو خود بھی اس کا مریض ہو۔ اگر تو اپنی اس گمراہی سے بچنے کے لیے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اسے کچھ پہلے توبہ کر لیتا تو اے میرے دوست، تیری ہر بات دلوں میں سچ کر دکھانے کا مقام پر جاگزی ہوتی۔ تو گمراہی اور حد سے بڑھنے سے منع کرتا ہے، حالانکہ تو اسے روکنے میں شک کرنے والوں کی طرح ہے۔ اشعار کہنے کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، میں بھیڑیوں کو بکریوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی ہیں، نہ بھیڑیے بکریوں کو کھاتے ہیں۔ تو بولی،
میں نے اپنے اور اپنے مالک کے درمیان رکاوٹ کو دور کر کے ان سے صلح کر لی، تو انہوں نے بھی بھیڑ اور بکریوں کے درمیان رکاوٹ دور کر کے ان کی صلح کرا دی۔ جو لوگ اپنے شب و روز اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتے ہیں، اللہ پاک کی دیگر مخلوق ان کی مطیع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، بکریاں اور بھیڑیے ایک ساتھ موجود تھے، حالانکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بھیڑیے بکریوں کا شکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر گھومتے پھرتے نہیں۔ تاریخ شاہد ہے، چرند پرند اور درند کے علاوہ حشرات تک اللہ پاک کے نیک بندیوں کی اطاعت کرتے رہے۔ امام عصمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں شام کے راستے حج کے ارادے سے نکلا۔ دوران سفر ایک بہت بڑا خوفناک شیر راستے میں حائل ہو گیا۔ میں نے برابر والے شخص سے پوچھا، کیا قافلے میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تلوار لے اور شیر کو یہاں سے ہٹا دے؟ تو اس نے جواب دیا، میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا، البتہ ایک عورت ہے جو اسے بغیر تلوار کے بھی ہٹا سکتی ہے۔ ہم دونوں قریب ہی موجود ایک سواری کے پاس گئے تو اس نے پکارا، اے بیٹی نیچے اتر کر ہم سے شیر کو دور کر دے۔ اندر سے آواز آئی، اے میرے والد محترم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ شیر مجھے دیکھے؟ وہ مذکر ہے اور میں مؤنث۔ لیکن اے ابا جان، شیر کو جا کر کہہ دیجئے کہ میری بیٹی فاطمہ نے تجھے سلام کہا ہے، اور اس ذات کی قسم دے کر کہا کہ جسے نیند آتی ہے نہ اونگ، ہمارے راستے سے ہٹ جا۔ امام عصمی فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، ابھی اس کی گفتگو ختم نہ ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا شیر سامنے سے جا رہا تھا۔ پرندے کا پیاز لا کر دینا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ خادمہ نے پڑوس سے پیاز مانگنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، میں نے تو اللہ پاک سے 40 سال سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ اس کے سوا کسی سے سوال نہیں کروں گی، لہٰذا اگر پیاز نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک پرندہ چونچ میں پیاز لیے ہوا آیا اور ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا، مگر آپ نے اسے شیطانی فریب تصور کرتے ہوئے بغیر سالن کے روٹی کھا لی۔ ہر طرح کے جانور کا مطیع ہونا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئیں تو وہاں کے تمام جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اتنے میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے۔ تمام جانور بھاگ گئے۔ انہوں نے حیران ہو کر آپ سے پوچھا، یہ تمام جانور مجھے دیکھتے ہی کیوں بھاگ گئے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ نے کیا کھایا ہے؟ انہوں نے بتایا، گوشت روٹی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، جب آپ ان کا گوشت کھائیں گے تو یہ آپ سے کیوں کر مانوس ہو سکتے ہیں؟ اژدہوں کو پانی پلانا۔ حضرت ام سطل رحمۃ اللہ علیہ سید زادی تھیں، جن کا شمار عابد و زاہد بزرگ خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ سے بڑے بڑے اژدہے پانی پیتے اور آپ کے سرانے آ کر سوتے۔ سانپوں کے پناہ گاہ۔ اسی طرح ایک کرامت شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جزیرہ مظہر میں ایک ایسی مجوزہ خاتون کو دیکھا جو 30 سال تک شب و روز ایسی زمین پر لگاتار کھڑی رہیں جہاں پانی جمع رہتا، گھاس اگتی رہتی تھی، کسی بھی وقت وہ نہ بیٹھتی، خواہ دن ہو یا رات، گرمی سردی یا کوئی چیز انہیں دھوپ بارش سے بچانے والی نہ تھی۔ سانپ اور اژدہے ان کے گرد پناہ لیتے تھے۔ جانوروں کی مطیع ہونے کا ایک وجہ، سبحان اللہ، کسی طرح چرند پرند اور درندے بلکہ سانپ اژدہے اللہ پاک کے نیک بندیوں کی اطاعت کرنے والے تھے۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ تو جان لیجئے، جو بھی ممکنہ حد سے اللہ پاک اور اس کی صفات کا عارف ہو، اسی طرح کہ اللہ پاک کی ہمیشہ عبادت کرتا، ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرتا، لذتوں اور شہوتوں میں مگن ہونے سے بچتا، تو اسے اللہ پاک کا ولی کہتے ہیں۔ پھر جب کوئی گناہوں سے بچتا اور اللہ پاک کی عبادت کر کے اس کی صفات کی معرفت حاصل کر کے مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے تو آسمان اور زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان محبت نشان ہے، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا
کی جاتی ہے کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ پاک کے اولیاء کاملین کی مقبولیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے یہ نیک بندے اس کے محبوب بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کے پیدا کردہ ہر طرح کی مخلوق انہیں محبوب رکھتی ہے اور ان کی اطاعت کرتی ہے۔ نیک بیویوں کی جواں بیتی۔ عام طور پر مشہور ہے کہ عورتیں کم ہمت ہوتی ہیں، مردوں کی طرح سخت ریاضت و جاں فشانی ان کے بس میں نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کسی کے دل میں اللہ پاک اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع جل کر عشق کا لاوا میں تبدیل ہوئی، وہ لگاتار عبادت اور ریاضت کے ذریعے خوف خدا کے آنسو کا تیل بطور ایندھن اس آگ میں ڈالتا رہا تاکہ عشق و محبت کی یہ آگ کبھی بجھنے نہ پائے۔ تو اس کی لگن و جستجو کی کو رضائے خداوندی ہی نہیں ملی، بلکہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے اسے قرب خاص سے بھی نوازا۔ اس مرتبے کو ولایت، اور جو بھی اس مرتبے پر فائز ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، اللہ کا ولی یا ولیہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ بہار شریعت میں ہے، ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا اپنی برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت سے مراد معلوم ہوا کہ ولایت وہبی و عطائی ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے، کسی کسبی نہیں، یعنی عبادت اور ریاضت کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ اللہ پاک جسے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ البتہ اچھے اعمال بجا لانا اس کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بہار شریعت میں ہے، ولایت وہبی شے ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ یعنی سخت مشکل اعمال سے آدمی خود حاصل کر لے، البتہ غالباً اعمال حسنہ نیک اعمال اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں، اور بعض کو ابتدا مل جاتی ہے، البتہ بعض اوقات تقوی و پرہیزگاری کے سبب بھی کوئی اس مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام مجازاً ولایت کو کسبی بھی کہہ دیتے ہیں۔ البتہ اچھے اعمال بجا لانا اس کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بہار شریعت میں ہے، ولایت وہبی شے ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ یعنی سخت مشکل اعمال سے آدمی خود حاصل کر لے، البتہ غالباً اعمال حسنہ نیک اعمال اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں، اور بعضوں کو ابتدا مل جاتی ہے، البتہ بعض اوقات تقوی و پرہیزگاری کے سبب بھی کوئی اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام مجازاً ولایت کو کسبی بھی کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، اور اس کے مردوں من دون اللہ، ان مقبولوں میں بعض تو تقوی طہارت کے وغیرہ سے مقبول ہو جاتے ہیں، اور یہ ولایت کسبی ہے۔ بعض مادرزاد ولی ہو جاتے ہیں، یہ ولایت عطائی ہے۔ دیکھو بی بی مریم مادرزاد ولیہ تھی، اور آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی مسجود ملائکہ ہوئے، اور بعض لوگ کسی کی نگاہ کرم سے ولی بن جاتے ہیں، اسے ولایت وہبی کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر کا آنن فانن مومن صحابی شہید ہوئے، یا حبیب نجار جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں آنن فانن ولی بن گئے۔ اولیاء کرام کون ہے؟ اولیاء کرام وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی بادشاہی میں اعلیٰ بصیرت سے نوازا، اور انہیں اپنی انوکھی نشانیاں دکھائی، جن کی ارواح کو اپنے قرب کی سیر کرائی، اور ان کو متقی اور پارسا لوگوں میں کیا، جنہیں اپنا مخلص بندہ بنا کر بزرگی اور اعلیٰ نسب سے مشرف فرمایا، جنہیں سخت تاریکی میں ثابت قدم عطا فرمائی، جن کے دلوں میں ایسے انوار داخل فرمائے جن کے ذریعے وہ عالم غیب کے مشاہدہ کرتے اور دور و نزدیک کی ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، جن پر کشف و آگاہی کا بھی احسان فرمایا، جس کے ذریعے وہ ہر چھپی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، جنہیں حسن و جمال، روب، دبدبہ، قرابت اور تہذیب اور شائستگی کا لباس پہنایا، جن کے دل اپنی طرف متوجہ کر لیے۔ کس قدر خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کا دل اللہ پاک اپنی طرف مائل کر لے،
جنہیں ایسے پاکیزہ خطاب سے نوازا جس نے ان کے رنج و غم دور کر دیے اور ان کی بے چینی اور پریشانیوں کو ختم کر دیا۔ جب وہ اس کی عبادت میں تھک جاتے ہیں تو ان کو ایسی راحت پہنچاتے ہیں کہ انہیں تھکن کا کوئی احساس نہیں رہتا۔ اللہ پاک نے سحر کی خلوتوں میں انہیں اپنا ہم نشین بنایا تو انہوں نے اپنا پاکیزہ وقت شب بیداری میں بسر کیے۔ اللہ پاک نے انہیں اہلاً و سہلاً کی بشارتوں کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلایا اور سب سے لذیذ مشروب پلایا۔ ان پر محبوب حقیقی نے تجلی فرمائی اور اپنے محبوب میں قید دلوں کو اپنا جمال دکھایا۔ اللہ پاک اولیاء کرام کے محبوب اور ان کا ہم نشین اور ہم نوا دوست ہے۔ بے شک اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں ان کی مرتبوں کو بلند فرمایا۔ جب وہ لوگ چھپ جاتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں قرب کی لذتیں پاتے ہیں، اور جب لوگ ان کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں تو ان سے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے طفیل اہل زمین پر بارش برساتا ہے اور ایسی زمین سے گھاس اگاتا ہے جو گھاس اگنے کے قابل نہیں ہوتی، خشک اور قحط زدہ زمین سے سبزہ اگاتا ہے۔ ان کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں۔ انہوں نے اپنے محبوب حقیقی کی خاطر دنیا کو ترک کیا، یہاں تک کہ ان کی نظر میں سونا اور پتھر یکساں ہو گئے اور انہوں نے ہر چیز کے بدلے رضا الہی کو اختیار کیا۔ یہ ارادہ کرتے ہیں، ہم نے مقصد پا لیتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو اپنے دامن کو پکڑ کر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور جب رشوت خور غائب ہو جاتے ہیں، پہرے دار سو جاتے ہیں، تو یہ اپنے محبوب حقیقی کے قرب کے لیے بے چین اور بے قرار ہو کر تڑپنے لگتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو مسلسل آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں، کاش رات نہ ہوتی، کاش اور ٹھہر جاتی، اے کاش مشرق مغرب بن جاتا۔ اللہ والوں کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہوتا ہے، اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صاحب قرآن محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے کسی بندے نے میرے فرائض کو بجا آوری سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چاہتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث قدسی کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ ہر قریب اور دور کی آواز سن سکتا ہے، آنکھیں نور جلال سے منور ہو جاتی ہیں تو وہ قریب اور دور کی چیز کو دیکھ سکتا ہے، اور جب وہی نور بندے کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے تو قریب و دور مشکل و آسانی میں اسے تصرف کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث قدسی کے تحت فرماتے ہیں، اس عبادت کا یہ مطلب نہیں کہ الخدا تعالیٰ ولی میں حلول کر جاتا ہے، جیسے کوئلے میں آگ یا پھول میں رنگ و بو کہ خدا تعالیٰ حلول سے پاک ہے اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں، ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہے، وہ ایسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لی۔ حضرت آصف برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لا کر شام میں حاضر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہاوت تک کے اپنی آواز پہنچا دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات بچشم ملاحظہ فرما لیے۔ یہ سب اسی طاقت کے کرشمے ہیں۔ اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو طاقت اولیاء کے منکر ہیں۔ بزرگ خواتین کا نصر فرمانے کی مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ بابرکت چادر۔ ایک مرتبہ حضرت نفیسہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دریائے نیل رک گیا اور لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دریائے نیل کے رک جانے کی شکایت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنی چادر دے کر ارشاد فرمایا، جا کر یہ چادر دریائے نیل پر ڈال دو۔ جب انہوں نے اس چادر کو دریائے نیل پر ڈالا تو اس کی برکت سے دریائے نیل دیکھتے ہی دیکھتے اپنی اصلی حالت پر چلنے ہی نہیں لگا، بلکہ اس کا پانی اور زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس دریا کے ذریعے لوگوں کو بہت سے فوائد عطا فرمائے۔
جہاں اللہ پاک کے اولیاء کرام نظام اولیاء میں تصرف کرنا ثابت ہے، وہیں یہ بھی ثابت ہے کہ ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہو جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے بھی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک حکایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کو بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ جب نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ، یہ اس خاتون کا دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی، میرے مولا اس کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جھم بارش شروع ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پڑھنا، آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔